بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج جو واقعہ میں آپ کو سناؤں گی وہ انتہائی دلچسپ ہے۔ واقعہ حضرت آسیہ کے حوالے سے ہے، جو کہ مصر کے بادشاہ فرعون کی بیوی رہ چکی تھی۔ حضرت آسیہ مصر کے بادشاہ کی بیوی اور مصر کی ملکہ تھیں۔ خاتون اول دریائے نیل کے کنارے عظیم الشان محلات کی مالک تھیں۔ ننھے موسیٰ نے ان کی گود میں پرورش پائی۔ اس محل میں ننھے شیرخوار کی حیثیت سے آنے والے موسیٰ اب جوان ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، اب انہیں پیغمبری بھی مل چکی ہے۔ فرعون کے ساتھ مناظرے ہو چکے ہیں۔ جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہو چکا ہے۔ جادوگر مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت آسیہ، جن کی گود میں، جن کے محل میں، آنگن میں پیغمبر پرورش پاتا رہا، آسیہ سے بڑھ کر ان کی شخصیت سے کون واقف ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرم ہوا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان لیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جس رب کو منوا رہے تھے، حضرت آسیہ نے اس رب کی توحید کا اعلان کر دیا۔ شوہر سٹ پٹا کر رہ گیا۔ فرعون کے غضب کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا، مارا پیٹا، مگر ناکام ہوا۔ آخرکار اس نے انتہائی اقدام کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ مصر کی ملکہ کو لکڑی کے تخت پر لٹکا کر ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی میخیں ٹھوک دو۔ اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی فرعونیت کا ذکر کرتے ہوئے اسے میخوں والا کہا ہے۔ تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا کیا کیا؟ سورہ فجر آیت نمبر 10۔ یقین جانیے اسی پر بس نہیں کیا، ظالم فرعون کے حکم پر حضرت آسیہ کو تپتے ریگستان کی دھوپ میں پھینک دیا گیا۔ فرعون دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اب تو باز آ جا، محلات کی شاہی زندگی تیری منتظر ہے، مگر حضرت آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اثر کیسے ہوتا؟ جب حضرت آسیہ کے ساتھ یہ سنگین ظلم ناقابل برداشت ہوا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو گئی۔ چنانچہ جب فرعون اور اس کے کارندے حضرت آسیہ سے الگ ہوتے تو سخت دھوپ میں حضرت آسیہ پر فرشتے اپنے پروں کا سایہ کر دیتے۔ امام ابو یعلی اپنی حدیث کی کتاب المسند میں یہ روایت حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے لاتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ نے اپنے رب کریم کی طرف سے اپنے اوپر یہ کرم دیکھا تو اپنے رب کو پکارا اور کہا۔ ترجمہ ہے، میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس سے جنت میں ایک محل بنا اور مجھے فرعون اور اس کے اہلکاروں سے نجات عطا فرما اور ان ظالم لوگوں سے میری جان کی خلاصی کر۔ سورہ تحریم آیت نمبر 11۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں آسیہ کو اس کا محل دکھلا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی فریاد سن لی۔ ان کی روح مٹی سے بنے ہوئے گوشت کے پنجرے سے آزاد ہو گئی اور سیدھی اللہ کے پڑوس جنت الفردوس میں جا پہنچی۔ جب کوئی اللہ کی توحید کے لیے اللہ کے راستے پر ڈٹ جاتا ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو دنیا میں ہی عجیب نظارے کروا دیتا ہے۔ حضرت آسیہ کو بھی رب کریم نے دنیا میں ہی جنت کا محل دکھلا دیا، فرشتوں کے پروں کو ان پر سائبان بنا دیا۔ حضرت آسیہ کے اس عظیم کردار کو تمام مومنوں کے لیے ایک مثال قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرعون کی عورت کو مومنوں کے لیے مثال بیان فرماتے ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 11۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضرت آسیہ جیسا پختہ ایمان اور استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ خوبصورت واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔